اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اس لعنت نے لاہور کے اندر میں آج سے 2 سال پہلے پاک عرب ٹاؤن کے اندر گجو بتے کے ساتھ پاک عرب ٹاؤن میں ایک مکان کا افتتاح کرنے گیا، فیتا کاٹنے کے لیے گیا۔ جب گاڑی زوم کر کے پاک عرب میں داخل ہوئی تو سامنے ایک ٹھیلے پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ کہنے لگے مولانا اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ کو اشارہ اس لیے کیا کہ آپ کو اس کی کارگزاری سنائے۔ جب مجھے گھر لے گئے میں نے کہا ہاں بھی نوید کیا بات ہے؟ کہ مولانا یہ بہت بڑا بل آنر تھا، اس کی بل تھی۔ آہستہ آہستہ اللہ پر پلٹا کھایا، پتہ نہیں کون سی غلطی میں پکڑ آیا، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کون سے امتحان آیا۔ ایک وقت ایسا ہے یہ سائیکل کے قابل نہ رہا، یہاں ٹھیلا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ بھلے وقتوں کے اندر بچے کی نسبت کر رکھی تھی فلانے گھر کے اندر، اب اس حالت کے اندر گیا۔ یہ حالت تو نہیں تھی جس حالت میں مغنی کر کے آیا تھا، یہ حالت تو نہیں تھی۔ اس حالت میں گیا اور جا کے کہنے لگا ہاں دن رکھ کے بتاؤ کب برات لے کے آؤ گے؟ انہوں نے کہا برات بعد میں لے کے آئیں گے، یہ 2 صفوں کا کاغذ لے جا، ان پر پورا اترے گا تو برات لے کے آ جائیں گے۔ گھر جا کے پڑھا، 2 صفوں کے اوپر جہیز کی ساری ڈیمانڈ لکھی ہوئی تھی۔ اگلے دن آیا، بیسمنٹ کے اندر چلا گیا، پنکھے کے ساتھ پھندا لٹکایا اور اپنے آپ کو پھانسی دے کر اپنی حرام موت اپنے آپ کو ہلاک کر کے مر گیا۔ جب اسے پنکھے سے نیچے اتارا تو نیچے ان 2 پرچوں کے ساتھ ایک پرچہ لکھا ہوا تھا، اس پہ لکھا تھا بیٹی اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، مجھے کیا پتا تھا تیری ڈولی اٹھانے کے لیے اللہ اکبر مجھے حرام موت مرنا پڑے گا۔ اے میری بچی، ادھر تو ڈولی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، ادھر جہیز کی لسٹ میرے پاس آ گئی، تیرا باپ ان میں سے کچھ بھی تجھے نہیں دے سکتا، اس لیے شرمندگی سے تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے میری بچی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا باپ آنکھیں بند کر کے تیرے سے دور ہو کے جا رہا۔ یہ ایک گھر کے اندر نہیں، ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر رواج ہے، مسجدوں کے اندر اعلان ہوتا ہے اور مسلمانوں اور ساری برادری والوں فلانے دے کر آ کے فلانے کا جہیز دیکھ لو۔ تو نے دیا، اس نے لیا، دکھا کیوں رہا ہے؟ ساری تو چودرانیاں نہیں آئیں گی، ساری تو نمبرداریاں نہیں آئیں گی، ساری تو جٹکیاں نہیں آئیں گی، ساری تو بٹکیاں نہیں آئیں گی۔ پتہ نہیں ان کے اندر کوئی غریب بھی آئے گی، ایسی بھی آئے گی جس کا باپ بچپن ہی مر گیا، ایسی بھی آئے گی جو کل تیرے گھر سے زکوٰۃ لے کے گئی، ایسی بھی آئے گی جو تیرے گھر سے آٹے کا کولا لے کے گئی۔ تیری بچے کے چمکتے فرنیچر پر اس کی نظر پڑ گئی اور اس کی آنکھ پر رہی، اس کا دل تڑپا، اسے مرا ہوا باپ یاد آ گیا۔ اگر خدا کا قہر زمین پر آ جائے تو اللہ تیری امیر بیٹی کو بھی یہ جہیز استعمال کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ بلکہ ہم نے تو کلمہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، آپ نے فرمایا خدا تجھے 4 پیسے دے، اپنا مکان بنانے میں خیال کریو، خبردار تیرے دائیں طرف تیرے بائیں طرف یعنی آسے پاسے کوئی غریب رہتے ہو، اپنے مکان کی دیواریں اتنی اونچی نہ بنانا کہ غریب کی قدرتی ہوا ہو جائے، گرمی کے موسم میں وہ اپنے ٹیمر پلو سے یوں کر کے پنکھا چل لے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کے ابا ہوا کیوں نہیں آتی، اب اتر جاتی دیوار کھڑی ہوا رک گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو غریب کی ہوا روکے گا تو یہ نو خبر کے اندر جنت کی ہوا تیری روک دی جائے۔ کنجسٹڈ ماحول ہے، مکس ایریا ہے، غریب بھی رہتے ہیں امیر بھی رہتے ہیں، فرمایا خبردار تیرے آسے پاسے میں تیرے دائیں بائیں میں آگے پیچھے غریبوں کے گھر ہو، اپنے گھر کے اندر کھانا جو مرضی پکا، میں تجھے منع نہیں کرتا، جو کھانا ہو کھا، جو پکانا ہو پکا، لیکن اپنے ڈشوں کی اپنے کھانے کی خوشبو کو قابو کے اندر رکھ، کمرے کے اندر رکھ، کھڑکیاں بند کر، روشن دان بند کر، یہ نہ ہو کسی کھڑکی سے کھانے کی خوشبو غریب کے گھر میں جائے تو بچہ کہ اماں گوشت کی خوشبو آتی ہے اور اللہ اکبر یوں کر کے ماں کا دامن پکڑ کے کہے اماں ہمارے کب گوشت پکے گا، اور تھپڑ مار کے سلا دے، یہ نہ ہو وہ ایک مرتبہ تھپڑ مار کھا کر سو گیا اور تیرے گھر میں تیری نسل کو باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد بہت تک تھپڑ ہی محلے میں پڑتے رہے۔